سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں آتی تھیں۔ سوال: توحید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ جواب: توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ سوال: زبور اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: زبور اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن حبش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب: ایک انسانی جسم میں 6 بار روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال: سب سے پہلی نماز کس ملک میں ادا کی گئی؟ جواب: فلسطین میں۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال: کس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ جواب: غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں نجم یعنی کہ ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں نجم یعنی کہ ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال: کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ سوال: 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں اور کون سی کتاب کس پیغمبر پر نازل ہوئی تھی؟ جواب: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، بتائیں کس طرف گئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ سوال: شیطان پہلے کیا تھا؟ جواب: شیطان پہلے جن تھا۔ سوال: خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی تھی؟ جواب: خندق 20 دنوں میں کھودی گئی تھی۔
سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو روح قبض ہوتے وقت دیکھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: کون سے جانور کے دودھ کی دہی نہیں بنتی؟ جواب: اونٹ کے دودھ کی دہی نہیں بنتی۔ سوال: حدیث کے مطابق نظر بد لگنے کی کیا پہچان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے؟ جواب: قرآن مجید کی صورت نور ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے۔ سوال: رمضان المبارک میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا آغاز و اجرا کس نے کیا؟ جواب: رمضان المبارک میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا آغاز و اجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابن سینا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔ سوال: وہ کون ہے جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا؟ جواب: عمیر بن وہب مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صاحبزادے کی وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ سوال: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟
جواب: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام لکھا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں یونا نام لکھا ہے۔ سوال: کون سا ملک ایسا ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہے؟ جواب: سعودی عرب میں۔ سوال: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب: یوب علیہ السلام اور یوحب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الزلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جواب: سراقہ بن جاشم نے۔ سوال: کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت سودہ بنت زمع اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جنازہ کے ساتھ 40,000 علماء راہبین تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب: 4 بادشاہوں نے جن میں 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، بخت نصر، نمرود بن کنعان۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو نبوت پر فائز فرمایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت پر فائز فرمایا۔ سوال: اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ جواب: آخری پارہ میں۔ سوال: مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب: مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟
جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کس شکل میں آتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے تھے۔ سوال: کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب: نرم طبیعت اور نرم مزاج والے پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہیں۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب معراج میں چوتھے آسمان پر ہوئی۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا ہے۔ سوال: عمر ثانی کا اعزاز کس شخصیت کو ملا ہے؟ جواب: عمر ثانی کا اعزاز حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملا ہے۔ سوال: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں دنوں کے نام کیا کیا تھے؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو شبار، اتوار کو اول، پیر کو اہون، منگل کو جبار، بدھ کو دبار، جمعرات کو مونس اور جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: آپ کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورۃ ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ سوال: وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے۔ سوال: تمیمم جن اشیاء سے جائز قرار دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتائیے۔ جواب: پاک صاف مٹی، اینٹیں، پتھر، چونا، ریت، کنکر، سنگ مرمر، عقیق اور فیروزہ سے تمیمم جائز قرار دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار کہاں ملے تھے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار دریائے اردن پر ملے تھے۔ سوال: کیا بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: وہ کون سے واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون
سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی؟ جواب، وہ دھات لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ سوال، کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب، مرتد شخص کافر سے بھی بدتر ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ جواب، دنیا میں سب سے پہلے پھل کھجور کھایا گیا تھا۔ سوال، قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا تھا؟ جواب، قرآن کا نام قرآن اللہ پاک نے رکھا تھا۔ سوال، حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب، حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ آئے۔ سوال، شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ جواب، شریعت خدا کی فرما برداری کے لیے طریقہ کار کا نام ہے، قوانین و حکام کا نام ہے، جبکہ فقہ ان قوانین و حکام کو سمجھنے کا علم ہے۔ فقہ عملی اور فروعی امور آتے ہیں۔ سوال، دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ جواب، دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ سوال، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 27 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب، تتلی کی آنکھیں 1200 ہوتی ہیں۔ سوال، جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب، حدیث مبارکہ میں ہے تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو، اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال، کس عمل کو مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے برابر کہا جاتا ہے؟ جواب، مسلمان بھائی کے عیب چھپانے کو مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے برابر کہا جاتا ہے۔ سوال، کون سی سبزی کچی کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب، ماہرین کے مطابق بند گوبھی اور پالک کو اگر ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو ٹیپ ورم جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔ دراصل ٹیپ ورم ربن جیسے دکھنے والے کیڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی بھی چیز کو ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو اس کھانے میں موجود کیڑے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے ذریعے یہ کیڑے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ کر جگر، آنکھوں اور دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں، اور ان جان لیوا بیماریوں کی وجہ بننے والا ٹیپ ورم دراصل آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک سے نہ پکا ہوا گوشت، پورک، مچھلی، گندا پانی اور وہ سبزیاں جن پر مٹی لگی ہو، تو یہ تمام تر وجوہات ٹیپ ورم کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچی بند گوبھی اگر سلاد کی صورت میں استعمال کی جائے تو اعصابی نظام میں بہتری لانے کے ساتھ دیگر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر بند گوبھی اور پالک کو پکا کر کھانا ہے تو صحیح سے مکمل طور پر پکائیے، ورنہ سلاد کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال، ایسی معذوریاں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہیں؟ جواب، ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے 10 ہیں۔ سوال، من سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب، من سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال، اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب، اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اللہ سخی سے تعلق نہیں توڑتا اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔
सवाल, दुनिया में मौजूद वो कौन सा पत्थर है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन कयामत के दिन पहाड़ के बराबर हो जाएगा? जवाब, दुनिया में मौजूद वो पत्थर हजरे अस्वद है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन कयामत के दिन पहाड़ के बराबर हो जाएगा। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसकी तस्वीर निकाह से पहले दिखाई गई और किस चीज पर दिखाई गई? जवाब, अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तस्वीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले रेशम के सब्ज टुकड़े पर दिखाई। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? जवाब, बर्फ में से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती। सवाल, किस नमाज को छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज जाती रही इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल, इस मुसलमान जर्नैल का नाम बताएं जिसने ऊँटों पर झोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बतक कर भाग गए। जवाब, इस मुसलमान जर्नैल का नाम हज़रत मसना बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हो है जिसने ऊँटों पर झोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बतक कर भाग गए। सवाल, जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जवाब, हदीस मुबारका में है, तुम लोग घास पर हाजत ना करो इसलिए कि ये जिन्नात की नमाज पढ़ने की जगह है। सवाल, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने जंग जमल में किसका साथ दिया? जवाब, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने जंग जमल में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का साथ दिया। सवाल, सानह करबला किसके अहद में वक़ू पजीर हुआ? जवाब, यजीद बिन माविया के अहद में सानह करबला वक़ू पजीर हुआ। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर वफ़ात पाई? जवाब, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे अबारीम पर वफ़ात पाई। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना तबलीग के लिए रवाना किया। सवाल, नाबीनाओं की आंखें दोबारा रोशन कर देते थे और कोढ़ियों के जिस्म पर हाथ फेरते वो तंदुरुस्त हो जाता था। ये दो मोजज़े अल्लाह पाक ने अपने किस नबी को अता फरमाए थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। सवाल, बद्दुआ देने वाला किस मुश्किल में पड़ सकता है? जवाब, हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को बद्दुआ ना दो, ना अपनी औलाद को बद्दुआ दो, ना अपने खादमों को बद्दुआ दो और ना ही अपने माल को बद्दुआ दो। हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और यूं तुम्हारी बद्दुआ कबूल हो जाए। सवाल, मैं नमाज पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने नमाज तोड़कर दरवाज़ा खोला, अब मेरा कफ़ारा क्या होगा? जवाब, बिला किसी शदीद ज़रूरत के नमाज तोड़ना जायज़ नहीं है। अगर आपने किसी दस्तक देने की वजह से दरवाज़ा खोलने के लिए नमाज तोड़ दी तो अगर शदीद ज़रूरत नहीं थी तो ऐसा करने की वजह से आप गुनाह के मर्तकब हुए हैं और आप पर इस गुनाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करना लाजिम है।
البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ سوال: غزوہ خیبر کے موقع پر کتنے مسلمان مجاہدین تھے؟ جواب: غزوہ خیبر کے موقع پر 1600 مسلمان مجاہدین تھے۔ سوال: آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال: نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ جواب: نماز کسوف میں اذان نہیں دیتے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔